ناظرین کرام، آپ سب کو اسلامی نیا سال 1444 ہجری مبارک ہو۔ آپ سب کو جان کر خوشی ہوگی کہ شہر بالاشور کے بالو بازار غوثیہ مسجد میں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک 10 روزہ سنی کانفرنس کے نام سے جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ حضرت علامہ مولانا الحاج سید غلام غوث صاحب کی سرپرستی اور حافظ عبدالتوحید صاحب کی صدارت پر ہر شب بعد نماز عشاء 9 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک سنی کانفرنس کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں شہر کے کئی ائمہ مساجد اور شاعر اسلام کی موجودگی رہے گی۔ خاص کر مقرر خصوصی کی حیثیت سے ہر روز حضرت علامہ مولانا مفتی غلام حیدر رضوی مصباحی صاحب تشریف لا کر اپنی نورانی خطابات سے سامعین کو محظوظ فرمائیں گے۔ اس 10 روزہ سنی کانفرنس کمیٹی کے ممبران نے بالاشور شہر کے تمام عاشقان حسنین کریمین سے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس نورانی محفل میں شرکت کر ثواب دارین حاصل کریں۔ ناظرین کرام، یاد رہے ہر روز آپ کو مفتی صاحب کی تقریر ترجمان نیوز ٹائم کے یوٹیوب چینل پر بآسانی مل پائے گی۔ دیکھنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیں۔ بتانا چاہوں گا، حضور اگر صرف یہ کہہ دیتے ما انا علی، جس راستے پر میں ہوں اسی راستے پہ جو چلے گا وہ جنتی ہو جائے گا، لیکن حضور نے اپنے نام کے ساتھ اپنے صحابہ کا بھی نام دیا، ما انا علیہ و صحابی، میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ جو ہے اسی دن کا کیا ہے؟ جنت۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہمارے لیے کم تھا؟ حضور کا دیا ہوا مسلک دین ہمارے لیے کم تھا؟ تو حضور نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کا ذکر کر کے بتا دیا کہ میرے ساتھ ساتھ میرے صحابہ کا دیا ہوا راستہ پر بھی عمل کرنا ہوگا، تب جا کے تم راہ ہدایت پاؤ گے، تب جا کے تم جنتی ہو جاؤ گے۔ تو آج ہمارا عنوان ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کی یہ نشانی ہے ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے وہی جنتی فرقہ ہے، اسی فرقے کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو آج ہمیں حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات واضح کرنی ہے، ہم کو کس کی بات ماننی ہے اور کس کی بات نہیں ماننی ہے، ہم کو کس کے طریقے پہ چلنا ہے، ہم کو کس کے طریقے پہ نہیں چلنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ ہم آپ اس علاقے میں زندگی کاٹ رہے ہیں، یہ قادریوں کا علاقہ ہے کیا نہیں؟ یہ وہ علاقہ ہے الحمدللہ جب قادریت کی دھوم ہے، قادریوں کا چرچا ہے، قادریت کی بہار ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں سادات کرام اور علماء اعظام کو لوگ دل و جان سے پیار بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو سیدوں سے محبت کرتے ہیں، کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہم جو علماء امت سے پیار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم سید سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ سید ہے؟ کیا ہم عالم سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ عالم ہے؟ نہیں۔ ہم کسی سید سے اسی لیے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کا اس لیے چرچا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول نے اہل بیت اور سید سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اگر کسی عالم کا احترام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے محبت کرنے اور ان کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ اگر ایک آدمی ایک سید سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ ان کا ذاتی پرسنل چوائس ہے، وہ اللہ رسول کا حکم سمجھ کے نہیں محبت کرتا ہے بلکہ اپنی پسند سمجھ کے محبت کرتا ہے، تو پھر اس کو کچھ ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اگر ایک عالم سے کوئی ذاتی محبت کرتا ہے اپنے چوائس اور پسند کے اعتبار سے، تو اسے کچھ ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اگر ایک سید سے اس لیے کوئی محبت کرتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ ایسے کسی عالم سے کوئی محبت کرتا ہے سوچ کے کہ اللہ رسول کا فرمان ہے تو اس کو ثواب ملے گا، تو ہم کچھ بھی کریں گے تو ہمارے لیے دلیل اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے۔ آج میرا عنوان ہے کہ ہم کس کی پیروی کریں اور ہم کس طریقے پہ چلیں، اور یاد رکھ الحمدللہ آج ہم جو بھی بیان کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، ہم اسی کو بیان کریں گے، اور ایک مسلمان اور ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا آپ کا یہ فریضہ بنے گا کہ ہم اس
ایمان اسی کو کہتے ہیں، التصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ساری باتوں کو آنکھ بند کر کے مان لینا جو بات رسول اللہ نے فرمایا۔ حضور کی بات کے سامنے کسی کی بھی بات آ جائے ہم اس بات کو نہیں مان سکتے ہیں۔ ہم کو وہ بات کرنی ہے جو بات غوث اعظم نے کی ہے، جس راستے پہ چل کر عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے ہیں، جس راستے پہ چل کے معین الدین غریب نواز بنے ہیں، جس راستے پہ چل کر نظام الدین محبوب اولیاء بنے ہیں، ہم کو وہی راستہ بتانا ہے، اسی راستے پہ چلنا ہے۔ ہم کو وہی بات بتانی ہے جو بات مولا علی نے کہی ہے۔ ہم اپنی قوم کو وہی مسلک بتائیں گے جو مسلک غوث اعظم نے بتایا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی وہ مسلک رکھتا ہے جو مسلک مولا علی نے نہیں بتایا، اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو بات غوث اعظم نے نہیں کر بلکہ غوث اعظم کے اینٹی میں جا رہی ہو بات، جو مسلک غوث اعظم نے ہمیں دیا ہے، اس مسلک سے ہٹ کر اگر کوئی بات ہمیں بتاتا ہے، ہمیں وہ بات نہیں ماننی ہے۔ ہم وہی بات بتائیں گے، کریں گے جو بات غوث اعظم نے کہی ہے، جو بات مولا علی نے کہی ہے، جو بات ابوبکر صدیق نے کہی ہے، جو عمر عثمان و علی نے کہی ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جنتی فرقے کی نشانی ہے وہ میری بھی بات مانے گا، میرے صحابہ کی بھی بات مانے گا۔ آج میرا عنوان ہے کہ ہم پر کس کس کی پیروی لازم ہے۔ آج ہمارا عنوان ہے کس کس کی پیروی لازم ہے۔ ایک طبقہ، دیکھیں ہم سنی ہیں، الحمدللہ سنی ہے نہ کیا ہے؟ غوث اعظم سنی تھے، امام اعظم ابو حنیفہ سنی تھے، اور مولا علی بھی سنی تھے الحمدللہ۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر چلنا لازم ہے۔ جو سنت پر چلتا ہے وہ سنی کہلاتا ہے۔ تو جب ہم آپ سنی ہیں، اگر ہم کسی فرقے کی نشاندہی کے لیے ہم لفظ وہابی کہتے ہیں تو ہم میں سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم سنی ہیں، ہم کسی فرقے کی حقیقت بیان کرنے کے لیے اگر ہم لفظ رافضی استعمال کرتے ہیں، ہم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سنی ہیں، ہمارا غوث بھی سنی تھا، ہمارا غریب نواز بھی سنی تھا، ہمارا مولا علی بھی سنی تھا، ابوبکر صدیق بھی سنی، عثمان و علی بھی سنی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے ترکت فیکم الامرین کتاب اللہ و سنت نبی۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں مرقوم ہے۔ الحمدللہ ہماری لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے، اور ہمارے دارالقضاء سید الہند دارالقضاء ہے، اس میں یہ کتاب موجود ہے۔ میں یہاں جتنی کتابوں کو جمع کی ہے، ان ساری کتابوں یہاں میں نے جتنی کتابوں کا حوالہ نقل کیا ہے، ساری کتابیں ہماری لائبریری میں موجود ہیں۔ ہمارے بیان کرتا حدیث میں کسی کو ڈاؤٹ اور شک ہو، وہ ہماری لائبریری آ کر وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ ہم آپ سنی مسلمان ہیں آپس میں، اگر کسی کو ہمیں ڈاؤٹ ہو کسی بات پہ، وہ بن مشافہ مل کر مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم الامرین کتاب اللہ و سنت نبی۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ دیا، میں نے تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں، تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ وہاں بھی دیا بنا وہ اس حدیث پہ زور دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس قرآن پڑھو، احکام سنو، نماز روزہ کرو، جنت چلے جاؤ گے۔ اور وہ اہل بیت اطہار جو ایمان کا حصہ ہے جن کی محبت،
ان سے وہ بغض اور عداوت رکھتے ہیں، ان کی طرف ان کا کچھ بھی میلان نہیں ہے۔ تو جو صرف قرآن پڑھتے ہیں، احکام جانتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ وہابی اور دیوبندی۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ رافضی جو ہیں وہ اس دوسری حدیث پہ زور دیتے ہیں، پہلی حدیث پہ وہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس قرآن پڑھو، اہل بیت کا دامن کو تھام لو، سیدھے جنت چلے جاؤ گے۔ وہ اہل بیت کی محبت کو نماز، روزے، دیگر جو ارکان اسلام ہے اس پر وہ زیادہ فوقیت دیتے ہیں اور ادھر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ وہ نماز روزہ کرتے ہیں لیکن اتنی ضروری نہیں سمجھتے ہیں کتنی ضرورت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ اسلام نے ہمیں نماز اور روزے کا حکم دیا ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک فرقہ وہ قرآن اور سنت پہ زور دیتا ہے، دوسرا فرقہ قرآن اور اہل بیت پہ زور دیتا ہے، جبکہ سنی ہے جو جنتی فرقہ ہے الحمدللہ وہ قرآن و سنت کے ساتھ اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ سنی کی پہچان کیا ہے؟ جہاں وہ قرآن مانے، وہیں شریعت کے سارے حکم پر بھی عمل کریں اور اہل بیت اطہار سے بھی وہ پیار کریں۔ سمجھ گئے؟ تو سنی کا مسئلہ کیا ہے؟ سنی دونوں حدیث کو لے کے چلتے ہیں، جبکہ وہابی پہلی حدیث کو لیتے ہیں، رافضی دوسری حدیث کو لیتے ہیں، اور جبکہ سنی ہے وہ دونوں حدیث کو لے کے چلتے ہیں، کیونکہ جنتی فرقے کی پہچان ہی ہے التصدیق بما جاء به رسول اللہ، جو بات اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے اسے آنکھ بند کر کے مان لینا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اور جہنمی فرقے کی ایک پہچان یہ بھی ہے، افاتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جہنمی فرقے کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی بعض بات کو مانیں گے، بعض بات کو چھوڑ دیں گے، آدھی بات پر ایمان لائیں گے، آدھی بات کو چھوڑ دیں گے، یعنی پوری حدیث نہیں لیں گے، مطلب من پسند والی حدیث پیش کریں گے، اور وہ حدیث جو ان کے من پسند نہیں ہے لیکن اللہ کے حبیب کا فرمان ہے اس کو وہ پیش نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے، میں نے جو پہلی حدیث پڑھی وہ حدیث موطا امام مالک میں ہے، دوسری جو حدیث میں نے پڑھی ترکت فیکم الثقلین، یہ حدیث کہاں پر ہے؟ مسلم شریف میں ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابیوں، میں تم میں ایک دن رخصت ہونے والا ہوں، لیکن اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، یہ حدیث پہلے سن لیجیے کس کتاب میں ہے، ترمذی شریف جو صحیح ستہ کی حدیث ہے، جس پر جرح نہیں کیا جا سکتا، جس میں لکھی ہوئی حدیث کو آنکھ بند کر کے مانی جاتی ہے، یہ صحیح ستہ میں سے ترمذی شریف ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ شریف میں بھی ہے۔ میرے بھائیوں، میں کسی کو پیر مانتا ہوں تو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رسول اللہ کی غلامی کرتا ہے، رسول اللہ کی باتیں کرتا ہے۔ اگر میں کسی کو اپنا پیر مان لوں اور وہ بات رسول اللہ کی چھوڑ کر
اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے پیر و مرشد کی بات نہیں کر رہا ہوں، رسول پاک کی بات کر رہا ہوں، جن کی بات کو مان کر آدمی مسلمان ہوتا ہے، جن کی بات کو ٹھکرا کر آدمی عبادت کر کے بھی جہنمی ہو جاتا ہے۔ ہم کو یہ ماننا ہے ابو بکر صدیق نے کیا کہا حضور کے بعد، عمر نے کیا کہا، عثمان نے کیا کہا، علی نے کیا کہا، حسن نے کیا کہا، حسین نے کیا کہا، طلحہ و زبیر نے کیا کہا، غوث اعظم نے کیا کہا، غریب نواز نے کیا کہا۔ اگر ہمارے سامنے کوئی آدمی ایسی بات کہتا ہے، ہم ان کی بات کو اول وقت میں تسلیم نہیں کریں گے، پہلے دیکھیں گے یہ بات غوث اعظم نے بھی کہی ہے کہ نہیں کہی، غریب نواز نے بھی کہی ہے کیا نہیں کہی ہے، کیونکہ جس راستے پہ چل کر عبد القادر سے غوث اعظم بنا ہے، ہم کو اسی راستے پہ چل کے غلام غوث بننا ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ ابن ماجہ شریف میں ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے لوگوں، میرے صحابیوں، میرے نبی نے جب اعلان فرمایا تھا اس وقت زمین پر عثمان غنی بھی موجود تھے، وہ بھی موجود تھے رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ بھی زمین پر تھے، زمین میں نہیں زمین پر تھے، جن کو میرے آقا نے فرمایا میں جس کا مولا علی اس کا مولا، وہ علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی زمین پر موجود تھے۔ اس وقت میرے آقا نے اعلان فرمایا تھا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر عمر، اے میرے صحابیوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے میرے نقش قدم پر چلنے والوں، اقتدوا بالذین من بعد، میرے دنیا کو چھوڑ کے جانے کے بعد تم ابو بکر اور عمر کی بات پر عمل کرنا۔ ہم کو آپ کو نبی نے نہیں کہا، ابو بکر عمر کی بات ماننے کے لیے اللہ کے نبی نے کس سے فرمایا؟ عثمان سے فرمایا، مولا علی سے فرمایا، طلحہ و زبیر سے فرمایا، سعد بن ابی وقاص سے فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح سے فرمایا، ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو سعید خدری سے فرمایا، بلال حبشی سے فرمایا، حسنین کریمین سے فرمایا، فاطمہ الزہرا سے فرمایا۔ جب اللہ کے نبی نے ان ہستیاں سے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کی بات مانو، ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس سے پتہ کیا چلا، سنی وہ ہے جو قرآن کو بھی مانتا ہے، حدیث پر بھی عمل کرتا ہے، اہل بیت کی غلامی کرتا ہے، خلفائے راشدین خاص کر کے ابو بکر عمر عثمان و علی سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ بولیے، اگر میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا تو آپ اس سے مقابلہ کر سکتے، لیکن میرے بھائیوں، اس نبی کا کلمہ پڑھ کر یعنی محمد رسول اللہ کہہ کر آپ مسلمان ہوئے ہیں، اسی نبی نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث کہیں اور نہیں، ابن ماجہ شریف میں اور ترمذی شریف میں کیا فرمایا؟ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی بات مانو۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے جنت میں جانے کی تمنا رکھنے والوں، میرے آقا فرماتے ہیں، اور یہ حدیث یہ بھی ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے اور ابو داؤد میں ہے، یہ ساری کتابیں جن کا میں نے حوالہ دیا یہ سب صحیح ستہ میں سے ہیں، معنی یہ ان میں اکثر حدیثیں سب صحیح ہیں، جن کی پابندی جن کو ماننا ہم پر اور آپ پر لازم و ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور تمام خلفاء راشدین کی سنت ماننا، اس پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ سنو، بہت اہم اور مزے کی بات ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں
ہم فلاں فلاں کو نہیں مانیں گے، بس ہمارے لیے فلاں کافی ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اصحابی کا نجوم، میرے بھائیوں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، تم نے اس نبی کو محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان ہوئے ہو، اسی نبی کا فرمان کہہ رہا ہوں، اگر اس نبی سے آپ کے دل میں محبت ہوگی، آپ یہاں ناراض ہونے کے بجائے دل میں جو بھی آپ کی کمی رہے گی آپ اسے دور کر کے یہاں پر پکے مسلمان ہو۔ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، رسول پاک کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے کہا من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا۔ تو اب میں اسی محمد رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں، جن کے فرمان کو آنکھ بن کر کے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اگر ہمارا آپ کے دل میں رائے بھر بھی ایمان ہوگا، اس فرمان کو سننے کے بعد آپ ناراض ہونے کے بجائے بڑے خوشی سے مچل جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں۔ کس کی طرح ہیں؟ ستاروں کی طرح ہیں۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے کسی کے بھی دامن تم پکڑ لو گے تو تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور سنو، آپ رہی بات دامن پکڑنے کی، اس کی طبیعت چاہے ابو بکر صدیق کا دامن تھا کوئی حرج نہیں، کسی کی طبیعت چاہے عمر کا دامن تھا کوئی حرج نہیں، کسی کی طبیعت چاہے عثمان غنی کا دامن تھا کوئی حرج نہیں، کسی کا دل چاہا مولا علی کا دامن تھا کوئی حرج نہیں، کسی کی طبیعت چاہے حسنین کریمین کا دامن تھا کوئی حرج نہیں، کیونکہ میرا آقا نے فرمایا ان میں سے کسی کا بھی دامن تھامو گے تو تم ہدایت پہ رہو گے۔ لیکن آگے میرے آقا نے یہ بھی فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابیوں کو گالی گلوچ مت کرو، میرے صحابیوں کو گالی گلوچ مت کرو۔ جس نے بھی میرے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے پوری زندگی قربانی دی، اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کو میری زندگی نہیں ملی لیکن نوح علیہ السلام کی زندگی ملی، یعنی 950 سال اگر کسی کو زندگی مل جائے، کتنا سال؟ 950 سال، اور 950 سال اللہ کی عبادت میں گزار دے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ 950 سال کی عمر پانے والا شخص میرے ایک معمولی صحابی کی ایک وقت کی عبادت کے مقابل میں نہیں ہو سکتا ہے۔ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو بات یہ ہوئی، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابی رسول سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ پتہ کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا کہ انبیاء کرام اولیاء اعظام کی شان گھٹانا اللہ کا نام لے کر یہ وہابیوں کا طریقہ، اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام پر لعن اور طعن کرنا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، اور اہل جنت اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ ہر صحابی رسول کو بھی مانا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سنی ہیں، ہمیں ہمارے غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا ہے۔ کس نے پیغام دیا ہے؟ ہم قادری ہیں نا کیا ہے؟ الحمدللہ، جو قادری ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس کی موت کے وقت اس کے ایمان کا وہ ذمہ دار ہوں، یعنی جو میرے سلسلے کا مرید ہے اسے موت سے پہلے توبہ کی توفیق ضرور نصیب ہوگی، وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔
जिम्मेदारी लेनी है तो हमें भी तो गौसे आजम की बात माननी चाहिए क्या नहीं चाहिए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस सहाबी ने अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए जिस घोड़े पे सवार होकर सफर किए, उस घोड़े के टापू में लगे हुए धूल के लायक मैं अब्दुल कादिर नहीं हूँ। मैं अब्दुल कादिर, जब गौसे आजम इमामुल औलिया कुतुबुल अफ्ताब कुतुबुल इरशाद वो कहते हैं मैं किसी सहाबी के बराबर नहीं कर रहे, उनके घोड़े के भी बराबर का दावा नहीं कर रहे हैं, उनके घोड़े के टापू में लगे हुए धूल के बारे कहते हैं, उस धूल के बराबर मैं नहीं हूं। तो बताइए, अगर आज कोई आदमी खड़ा हो जाए किसी सहाबी के बारे कहे, हम उनकी मानेंगे या जिनका दामन थाम के हम जन्नत जाएंगे उनकी मानेंगे? मेरे भाइयों, हम गौस के मानने वाले हैं, हम कादरी हैं, तो कादरी की पहचान ये है वो नमाज भी पढ़ेगा, यानी सुन्नत का मानने को तो नमाज अदा करना, अहले बैत से भी मोहब्बत करेगा, हर साहबी को सरकार किरदार मानेगा,